اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دلیل نقلی کا ذکر ہو رہا تھا، دعوے توحید کے اس بات کے لیے دلائل پیش کیے جاتے ہیں، عقلیہ دلائل کا ذکر ہوا، پھر نقلی دلائل کا ذکر ہوا، انبیاء سے نقلی دلائل، ملائکہ سے نقلی دلائل، اب اولیاء سے نقلی دلائل، مومنین سابقین جسے اللہ تعالیٰ نے مومن کہا ہے اور ان کے اقوال نقل کیے ہیں، دلیل ہے اس پر کہ وہ اولیاء ہے، ان کے دعوت الی التوحید اور ان کے مجاہدے دلیل نقلی میں ذکر کیے جاتے ہیں کہ انہوں نے توحید کو دعوت دی ہے، انہوں نے تصدیق کی ہے توحید کی اور رسالت کی۔ اس میں دو طریقے ہیں، ایک تو پہلے کتابی جو صالحین ہیں ان کا ذکر کیا جاتا ہے ایمانی صفات کے ساتھ کہ دیکھو تورات اور انجیل میں پہلے نیک بندوں نے توحید اور حق کے پیروی کی ہے، تو تمہیں بھی ان کے راہوں پر چلنا چاہیے، ان کے نقش قدم پر چلنا چاہیے، ان کی بات مان لینی چاہیے۔ قول ان علماء سابقین کے پیش کرتے ہیں، ان کی تصدیق پیش کرتے ہیں، وہ قرآن کریم میں آتینا کے ساتھ آتا ہے، الذین آتینا کے ساتھ آتا ہے، الذین آتیناہم الکتاب کے بھی آتا ہے، راسخون فی العلم منہم، اکثر اس میں آتینا کہتے ہیں۔ یہ دلیل ہے اس بات پر کہ یقیناً جہاں پر یہ آتا ہو آتینا وہاں نیک علماء مراد ہوں گے، یعنی دیا بھی ہے اور انہوں نے قبول بھی کیا ہے، اور جب اوت الکتاب آتا ہے تو یہ ناکارہ علماء کے بارے میں آتا ہے، یہ قاعدہ ہے، ان کو دیا مگر قبول نہیں کیا، وہ تو کمثل الحمار والے ہیں۔ اوت الکتابہ ناکارہ علماء کے بارے میں آتا ہے، اگر اوت العلم آتا ہے تو وہ مدح کے مقام کے بارے میں آتا ہے، اول العلم بھی مدح میں ہے، اور جب اہل الکتاب آئے تو یہ مشترک ہوتا ہے، اچھی علماء کے بارے میں بھی ہوگا اور برے علماء کے بارے میں بھی ہو سکتا ہے۔ جب اہل ذکر آتا ہے تو یہ سب سے بڑھ کر درجہ ہے، یہ علم والے سے بھی بڑھ کر ہے، فاسألوا اہل الذکر، یہ کتاب اللہ اور اس کے وحی کے بارے میں تابعدار ہوتے ہیں اور اس کو تامنے والے ہوتے ہیں۔ اہل الذکر ذکر سابقین علماء کا تخصیصاً کہ یہ توحید کا کام کیا ہے انہوں نے، جیسا کہ امرات عمران جو عمران کی عورت ہے، اللہ تعالیٰ کو اس کا عمل بہت پسند تھا تو قرآن میں ذکر کیا، جو سورہ عمران 35 نمبر آیت آیا ہے۔ کیوں ذکر کیا؟ اس لیے کہ اس نے منت مانگی تھی اللہ تعالیٰ کے نام پر، بچے کو وقف کیا اللہ تعالیٰ کی دین کی، ایک ولی زنانہ تھی، منت اللہ کے لیے کرتے رہی۔ وہ ساحر جادوگر جو موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے، مقابلے میں جب شکست ہوئی تو فوراً ایمان لے آئے، ضدی نہیں تھے، ان کی شجاعت قرآن پاک نے پیش کی ہے کہ ہمیں کوئی پرواہ نہیں، اگر مارتے ہیں ہمیں مار دے، اللہ کے پاس ہم پہنچ جائیں گے۔ تیسرا اصحاب الکہف کا ذکر، اولیاء تھے، ان کا ذکر ہے، غار میں کچھ نوجوان رہ گئے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کی بہادری ذکر کی ہے، ان کے دعوت کا ذکر کیا، وقت کے عظیم بادشاہ کے سامنے دین کے لیے ہجرت کی، اپنی بستی چھوڑ دی، غیب پر خبر نہیں تھے ان کو، کسی نے کہا ایک دن گزرا ہے، کسی نے کہا آدھا دن ہم نے گزارا۔ چوتھا ہے ذوالقرنین بادشاہ کا ذکر، اس میں اگرچہ اختلاف ہے، راجع یہ ہے کہ یہ نبی نہیں تھے، ولی اللہ تھے، بادشاہ تھے، ان کا حالات اور خلاصہ یہ ہے اللہ کی دین کی ترویج کے لیے، اللہ کی دین کو غالب کرنے کے لیے، فساد دفع کرنے کے لیے اس نے 3 مقامات پر سفر کیے اور کامیاب ہوئے وہ سفر۔ پانچواں لقمان علیہ السلام کا ذکر ہے، زیادہ تر مفسرین یہی کہتے ہیں کہ یہ پیغمبر نہیں تھے، یہ بھی ولی اللہ ہے، حکیم تھے، عالم تھے، اس کی کہانی میں بہت سے حکمتیں ہیں۔ دعوت بیٹے کو کی اس نے، شرک نہیں کرو بیٹے، قیامت مانو گے، نماز ادا کرو گے، دعوت دو کہ تکبر بڑائی سے اجتناب کرو گے۔ چھٹا جو رجل مومن ہے جو سورہ یاسین میں ذکر ہے، لوگ اسے صاحب یاسین کہتے ہیں، یعنی وہ بزرگ جس کا ذکر ہے سورہ یاسین میں، بالکل صفا توحید، پہلے اتباع رسول، پھر توحید، پھر رد مشرکین پر، پھر آخر میں اس کی شہادت۔ ساتواں جو ہے وہ بھی رجل مومن ہے، مگر فرعون من آل فرعون، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں اس کا تفصیلی شجاعت سے برا تقریر، اس کی بہادری ذکر فرمائی ہے، جس میں 4 مقامات ہے، ادھر ذکر ہوگا سورہ مومن میں، جو نیک لوگ گزرے ہیں اور یقین ہو کہ واقعی وہ نیک لوگ تھے، ان کے واقعات اقوال پیش کی جا سکتی ہے، مگر جو یقینی نہ ہو، اگرچہ نیک مشہور ہو، اس کا ہر قول دلیل نہیں ہوگا، اور یہ تو وہ لوگ ہیں جن کی اللہ تعالیٰ نے تصدیق کی ہے، قرآن مجید میں ان کا ذکر ہے۔ تو یہ تھا دلیل نقلی اولیاء سے۔ اسی طرح جو چوتھا قسم ہے دلیل کا وہ ہے سابقہ منزل کتب سے، اس کے بارے میں انشاءاللہ کل بحث کریں گے انشاءاللہ۔